عزیز بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور حضرات طالبان علوم نبوت، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو صلاح اور اصلاح پر پیدا فرمایا۔ انسانوں کو آباد ہونے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ چیزیں بھی عطا فرمائی اور اپنی طرف سے پوری سہولتیں اللہ تعالیٰ نے فراہم کی، اور یہ بات ارشاد فرمائی وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ زمین کی اصلاح ہو چکی ہے، اس کی اصلاح ہونے کے بعد اب اس میں کسی قسم کا فساد برپا نہ کرو، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہو، اس کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اور اس کا شوق دل میں رکھتے ہوئے۔ بے شک اللہ کی رحمت ان لوگوں سے سب سے بڑھ کر قریب ہے جن میں صفت احسان پائی جاتی ہے۔ اللہ نے یہ کائنات سجائی اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجا، اور اللہ رب العزت کا حکم انسانوں کے لیے یہ تھا کہ وہ سب سے بہتر بن کر دکھائیں گے۔ جن کا مقام اللہ رب العزت کے یہاں طے ہے وہ تو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ عام انسانوں کے لیے بھی اللہ رب العزت کا فرمان یہ تھا کہ وہ سب سے بہتر بن کر دکھائیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ بڑی ہی بابرکت ذات ہے اللہ رب العزت کی، جس کے ہاتھ میں پوری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہر انسانوں تمہارا امتحان لے کہ تم میں عمل کرنے کے لحاظ سے سب سے بہتر کون ہے۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ زمین پر جو چیزیں ہم نے رکھی وہ زمین کے لیے باعث زینت ان چیزوں کو ہم نے بنایا، اس لیے نہیں کہ اس زینت پر فریفتہ ہو کر انسان اپنے مقام کو بھلا بیٹھے اور اپنے مقصد کو فراموش کر دے۔ اس لیے ہم نے یہ ساری چیزیں پیدا کی تاکہ ہم انسانوں کا امتحان لیں کہ کام کرنے کے لحاظ سے سب سے بہتر کون ہے۔ آیات بالکل واضح ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صرف بہتر بننے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر بننے کے لیے ہم تمام کو پیدا کیا، اور انسان دنیا میں آتے رہے اور جاتے رہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا جب ہم نہیں تھے، اور اتنا ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں ایک زمانہ وہ آئے گا جب ہم نہیں ہوں گے۔ وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں دوسروں کا جانشین بنایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں فوقیت بخشی، بلندی عطا کی۔ کیوں عطا کی؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے ان چیزوں میں جو چیزیں اس نے تمہیں دے رکھی۔ پھر اللہ نے اپنے تعلق سے دو طرح سے اپنی صفات بیان کی، گویا اپنے دونوں فیصلے اللہ نے سنا دیے۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب بہت تیز سزا دینے والا ہے، وہ مہلت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مہلت ملتی ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا
ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے کرتوتوں پر گنت کرنے پر آ جائے تو اس روئے زمین پر کسی کو جیتا نہ چھوڑے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ایک متعین وقت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے، وقت آ جاتا ہے، فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ لے گا۔ تو جب اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے کا وقت آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سریع العقاب بھی ہے، اسرع الحساب بھی ہے۔ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ پھر ان تمام کو اللہ رب العزت کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا مولا برحق ہے۔ اور یاد رکھو سارا اقتدار، سارے فیصلے تنہا اسی کے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ وہ سب سے تیز حساب لینے والا ہے۔ قیامت کا قائم کرنا، میزان عدل کا مقرر کرنا، گواہوں کا پیش کیا جانا، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے کا کیا جانا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں اپنی کسی احتیاط کی بنیاد پر نہیں، تاکہ پوری اہمیت کے ساتھ ہر انسان کا فیصلہ کیا جائے، ورنہ تنہا وہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے، نہ قیامت کی ضرورت، نہ میزان عدل قائم کرنے کی ضرورت، نہ اعمال کو توڑنے کی ضرورت، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قیامت کا معاملہ تو فرق جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تیز تر ہے۔ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا، انصاف کی ترازو لا کر ہم رکھ دیں گے قیامت کے دن، اور کسی بھی جان کے ساتھ ذرہ برابر حق تلفی نہیں ہوگی۔ اللہ کی ذات ظلم سے پاک، اللہ کی ذات ارادے ظلم سے بھی پاک۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے پاؤں پر کڑھاڑی مارتے ہیں اور اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رب العزت ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، وہ اپنے بندوں پر قطعاً ظلم کرنے والا نہیں، بلکہ وہ ارادے ظلم سے بھی پاک ہے۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، دنیا جہاں والوں پر اللہ تعالیٰ ظلم کا ارادہ تک نہیں کرتا۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ ونضع الموازین القسط، اور ہم انصاف کی ترازو کو ہم لا کر رکھیں گے، فلا تظلم نفس شیئا، اور کسی بھی انسانی جان کے ساتھ کسی قسم کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اسے ہم برآمد کریں گے، ہم لائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص ذرہ برابر جس نے بھلائی کی ہوگی وہ دیکھے گا، بلکہ ان کو دکھایا جائے گا، انسان دیکھنا چاہے نہ دیکھنا چاہے۔ یوم یبدون اذا ذکر الزلزال اضاء ابصارها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم، لوگ بکھرے ہوئے آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اپنے کام دکھائے جائیں۔ جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی اسے وہ دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اسے بھی وہ دیکھے گا۔ باقی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول ارشاد فرمایا، التائب من ذنبه کمن لا ذنب له، اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا ویسا ہی ہے جیسا وہ شخص ہے جس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ سارے گناہ اللہ کے فضل و کرم سے مٹا دیے جائیں گے، لیکن اگر کسی نے توبہ نہیں کی اپنی ایک ایک چیز کو دیکھے گا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، حساب لینے کے لیے تنہا ہم کافی ہیں۔ اللہ
رب العزت حساب دے گا. ہمیں آ کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ خود اللہ تعالیٰ جتلا دے گا. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خود بتائے گا ان کاموں کے تعلق سے جو کام تم کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسروں کا جانشین بنایا اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا فرمایا. اس موقع کی قدر کیجیے. انسان اپنا ذمہ دار خود ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. انسان خود اپنی ذات پر پوری بصیرت کی نگاہ رکھتا ہے. ولو القی معاذیرہ. چاہے جس قدر وہ آزار پیش کرے, جس قدر بہانے بنائے, اور دنیا بھر کی نگاہ میں پورے جھوک سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ہم آئے ہیں اسی لیے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں صفت احسان سے متصف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے تعلق سے بات ارشاد فرمائی. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر درجات میں فوقیت عطا فرمائی. اور حضرات انبیاء علیہ السلام کا درجہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا رکھا, اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کا درجہ رکھا وہ ہم اور آپ ہیں. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں ہزاروں روایات ہیں, اور ہمارے ناقص خیال میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طبقے کو ورثۃ الانبیاء نہیں فرمایا سوائے حضرات علماء کے. العلماء ورثۃ الانبیاء فإن الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. حضرات علماء یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے جانشین ہیں. ان کی میراث کو سنبھالنے والے, ان کی میراث کو عمل کرنے والے, ان کی میراث کو عام کرنے والے, ان کی میراث کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والے, اور ان کی میراث کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والے, ایک صاف ستھری زندگی بسر کرنے والے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات علماء کے بارے میں بات ارشاد فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں علم کا تذکرہ فرمایا وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت کا یہ فضل عظیم ہے. وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ پر کتاب اتاری, اللہ نے آپ پر حکمت کی باتیں اتاری, اور اللہ نے آپ کو سب سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. واقعی اللہ رب العزت کا آپ پر غیر معمولی فضل ہے. وہ علم بلا کم و کاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. وانزل علیک الکتاب والحکمہ ویعلمکم الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اس علم کے حاضر قوم میں وہ حضرات جن کو علماء کہا جاتا ہے, جن کو طلبا کہا جاتا ہے, اللہ رب العزت نے ان کا مقام بلند رکھا, اور مقام کی بلندی ذمہ داری کی ادائیگی پر منحصر ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے دنیا میں جو بھی نعمت کی ہے, مادی نعمت ہو, معنوی نعمت ہو, دینی نعمت ہو, دنیاوی نعمت ہو, کسی طرح کی کوئی بھی نعمت ہو, اللہ کی ہر نعمت امانت ہے, ہر نعمت امانت ہے. آخرت میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو فضل ہوگا, جو احسان ہوگا, وہ محض انعام ہے, محض نعمت ہے. اور دنیا کی ہر نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے امانت ہے, اور جسے بڑی نعمت کی گئی اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اسے بڑا امانت دار بنایا, دیانت دار بنایا. اور اللہ تعالیٰ کو پوچھے گا اپنی ہر نعمت کے تعلق سے اللہ رب العزت کی طرف سے سوال ہوگا. بلکہ قرآن کریم کو دیکھا جائے تو جو معلوم ہوتا ہے, جو محسوس ہوتا ہے, تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. انسانوں تم تمام سے تمام نعمتوں کے بارے میں, اگر الف لام کو جنس کا قرار دیا جائے یا الف لام کو استغراق کا قرار دیا جائے, تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا اللہ رب العزت نے جو عظیم شان نعمت ہمیں دینے کا فیصلہ کیا, اس نعمت کے تعلق سے ہمارا معاملہ قدردانی کا ہے؟ انسان اپنا جائزہ لے, انسان اپنے آپ کو ٹٹولے. جواب اگر اس بات میں آ رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں, اور جواب اگر نفی میں آ رہا ہے تو توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ سے معافی چاہیں, اور اللہ کے دربار میں پلٹ کر آ جائیں. اتنی عظیم دولت, اتنی عظیم نعمت, اتنی بڑی دولت شاید ایمان کے بعد کوئی اتنی بڑی دولت کوئی اور نہیں. اللہ نے ایمان کے ساتھ
ساتھ ذکر کیا تو علم کا ذکر کیا. وقال الذين اوتوا العلم والايمان يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ کو جو اصحاب ایمان ہے، جو اصحاب علم ہے، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے. اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چیز متعین فرمائی کہ ہم وہ دین جو اللہ نے اتارا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام سینکڑوں دفعہ تو آئے ہی ہوں گے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں دفعہ شاید آئے ہوں، اور ہر مرتبہ آئے تو علم کی دولت دے کر آئے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دوائیوں اور دینار کی کوئی خیری لے کر آئے ہوں. اور یہ بات ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنے درہم بھیجے، اتنے دینار بھیجے. فإنما ورث العلم، وہ علم کے وارث بناتے ہیں. فمن أخذه أخذ بحظ وافر، اور جس نے علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑے حصے کو حاصل کیا. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. حکمت نام ہی اس چیز کا ہے، علم صحیح کو حاصل کرنا اور صحیح جذبے کے ساتھ اس پر عمل کرنا، صحیح چیز سے واقف ہونا اور اس صحیح چیز کو سچے جذبے کے ساتھ کار لانا، یہ حکمت ہے. یہ حکمت فقط ہو گیا خیرا کثیرا. اور جس شخص کو حکمت سے نوازا گیا، حکمت سے مارا مال کیا گیا، اسے بہت ساری بھلائیوں سے مارا مال کیا گیا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جن کے اندر دماغ ہوتا ہے، جو عقل رکھتے ہیں، جو فہم رکھتے ہیں. لیکن علم والے ہے کون؟ کن کو علم والا کہا جاتا ہے؟ آیت بطاقات ادھوری پڑھی جاتی ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ آپ کہیے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں. لیکن کون لوگ جاننے والے ہیں؟ پوری آیت تلاوت کریں. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. بلا وہ شخص جو رات کی ساعتوں میں اللہ کی عبادت میں مشغول کھڑا رہتا ہے، کبھی سجدے کی حالت میں رہتا ہے، کبھی قیام کی حالت میں رہتا ہے، اور وہ سجدے اور وہ قیام اپنی کارسائی کا تقدس ڈھاننے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو گویا تکبر کرنے کے لیے، اپنی بڑائی جتانے کے لیے نہیں. وہ تو اللہ کے بندے ایسے ہیں رات بھر عبادت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں جو دعائیں کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات کی حالت میں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے کبھی سجدہ ریز میں، اپنے رب کے لیے کبھی حالت قیام میں ہے، اور اس کے بعد میں جب وہ دعا کرتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون، وہ یوں دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. پروردگار ہم کیا، ہماری عبادت کیا، ہماری نمازیں کیا، ہمارے سجدے کیا، ہمارا قیام کیا، تو جہنم کے عذاب سے بچائے. یہی تیرا سب سے بڑا احسان ہے. اللہ کا فضل ہوگا انشاءاللہ، ان کو جنت کی اعلیٰ ترین درجات ملیں گی. جس طرح سورۃ العقیق میں اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا ويلقون فيها تحیۃ وسلاما، کہ ایسے تمام لوگوں کو جنت کے بالا خانے ملیں گے. اور بالا خانوں سے مراد ایک منزلہ، دو منزلہ، تین منزلہ کا تصور نہ ہو. اصحاب غرفات جن کو اونچے مقامات ملیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن کا مقام ذرا نیچا ہوگا، باقی پوری جنت کو اللہ نے جنت العالیہ فرمایا. اس کی ہر چیز اونچی ہے، لیکن اس میں جن لوگوں کا مقام اونچا ہوگا اور جن لوگوں کا ان کے مقابلے میں ذرا کم ہوگا، تو جن کا مقام کم ہوگا وہ اونچے مقام والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح زمین والے آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں. اولئک یجزون الغرفہ، وہ تو اللہ کا فضل ہے. لیکن یہ لوگ عبادت کرتے ہیں تو دعائیں یوں کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. پروردگار عالم ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر لے، بے شک اس کا عذاب چپک کر رہ جانے والا ہے. انہا ساعت مستقر و مقامہ، اور بے شک جہنم ٹھہرنے کے لحاظ سے بھی، مستقل قیام کرنے کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے بہت ہی بدترین جگہ ہے. تو امن وہ قانت آناء اللیل، بھلا وہ شخص جو رات کی ساعتوں میں اللہ کی عبادت کے میں مشغول رہتا ہے، ساجدا وقائما، کبھی حالت قیام میں، کبھی حالت سجدے میں، یحذر الآخرہ، آخرت سے وہ ڈرتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے. وہ یہاں عمل بھی ہے، یہاں عقیدہ بھی ہے، یہاں انتظار نیت بھی ہے، یہاں خوف خدا بھی ہے، یہاں خوف آخرت بھی ہے، اور یہاں امید خدا بھی ہے. اللہ سے امید رکھنا. وَيَرْجُو
جس نے علم حاصل کیا اور علم کے ذریعے سے عمل کیا، عقیدہ اس کا درست رہا، اعمال اس کے اچھے رہے، اخلاق اس کے بہتر رہے، اللہ سے دعائیں کرتا رہا اور فرائض کی پابندی تو خیر ہے ہی، وہ تہجد گزار بھی بنا رہا اور اللہ کے سامنے دعائیں کرتا رہا، اس کے بارے میں اللہ نے بات ارشاد فرمائی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے صفت احسان کے لیے ہمیں پیدا کیا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زور دے کے بات ارشاد فرمائی، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اے لوگوں احسان کرو، لوگوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرو، اپنے ساتھ بہتر معاملہ کرو، بہتر سے بہتر بن جاؤ، بہتر سے بہتر کام کرو، اس طرح کی زندگی بسر ہوگی۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، حسن عمل کا بدلہ تو بس حسن کرم ہے، احسان کا بدلہ تو احسان ہے۔ ایک سچی زندگی بسر کرنے کی کوشش کی جائے، اور امید ہے کہ طلبا جتنے بھی ہمارے عزیز دوست اور احباب ہیں وہ سب کے سب اس طرح کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، اور جو بھی کوشش کرے گا اللہ رب العزت کا وعدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ سلامتی کا ایک راستہ نہیں سارے راستے کھول دے گا۔ لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، تمہارے پاس نور بھی آ چکا، اللہ کی کتاب بھی آ چکی، روشن کتاب بھی آ چکی، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، اس نور کے ذریعے سے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی رضامندی کے پیچھے رہے گا، وہ جاننے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ کس چیز پر راضی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد طے کرنے کے کام کرنا ہے، بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنی پڑے، لیکن یہ کام کرنا ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے، چاہے اس کے لیے جان رہے نہ رہے، مال رہے نہ رہے، آرام ملے نہ ملے، لیکن یہ کام ہم کریں گے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے والا کام۔ جو بھی اس کے پیچھے رہے گا اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ سلامتی کا ایک راستہ نہیں، سلامتی کے سینکڑوں راستے، ہزاروں راستے اگر ہوں، وہ تمام کے تمام راستے اللہ رب العزت کھول دے گا۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، ہم اس کے لیے آئے ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قیام وہ تحفظ علم کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تحفظ دین کے لیے ہوا تھا، ہم دین کے محافظ بنیں گے۔ الحافظون لحدود اللہ، اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی، اور اس سے پہلے اللہ نے اوصاف بیان کیے، ایک ایک صفت پر انسان غور کرے۔ اللہ کا کلام جو اللہ نے اتارا ہے وہ ہمارے لیے اتارا ہے، کلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اللہ رب العزت کے آخری اور سب سے محبوب نبی، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے کلام اتارا۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب اتاری، تمام انسانوں کے لیے اتاری، ٹھیک اتاری۔ فمن اهتدى فلنفسه، جو ہدایت پاتا ہے اپنے لیے پاتا ہے، ومن ضل فانما يضل عليها، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے خلاف گمراہ ہوتا ہے۔ جو بھی بنتا ہے اپنے لیے بنتا ہے، لیکن انسان کی زندگی دوسروں کے لیے بسر ہو، حقیقت میں اللہ کے لیے بسر ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بسر ہو، لیکن سب سے پہلا اور دائمی فائدہ خود اسی کو عطا ہوگا۔ فمن اهتدى فلنفسه ومن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه ومن ابصر فلنفسه ومن عمل فعليها۔ اس کا فائدہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں ہمیں پہنچے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ انسان جدوجہد بھری زندگی بسر کرے، اللہ کی رضامندی کو سامنے رکھے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ العلق میں، سورۃ المزمل میں، سورۃ المدثر میں جو بالکل ابتدائی صورتیں ہیں، ہم نے اس سے پہلے یہ بات بتائی تھی، لیکن بار بار یہ بات بتانے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے گائیڈ لائن فراہم کر دی ہے، ہمیں صاحب علم بننا ہے، ہمیں صحیح علم حاصل کرنا ہے۔ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات اگر انسان اس پر غور کرے، علم 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 پڑھو، علم حاصل کرو، اور علم دینے والا کون ہے؟ معلم حقیقی اور معلم اصلی کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ آخری آیت یہ بتاتی ہے انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ لا علمی کا اعتراف ہوگا تو علم آئے گا۔ جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں سب کچھ آ گیا یا ہمیں کچھ بھی آ گیا تو زوال علم شروع ہو جائے گا۔ انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ ہم اسی لیے آئے ہیں
اپنی کتابوں سے، اپنے ادارے سے وہ علم حاصل کریں، علم کی روشنی حاصل کریں، علم کی پاکیزگی حاصل کریں، علم کی غیبت حاصل کریں، علم کی خودداری حاصل کریں۔ ایک طبقہ علماء کا طبقہ تھا قارون کے دور میں، اور قارون کو اللہ نے جس طرح کا مال عطا کیا تھا، اس کے خزانے میں اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ہٹتے کٹے نوجوانوں کی جماعت دو چھت ہو جاتی تھی، دبی جاتی تھی۔ وہ قارون اپنی شدت کے ساتھ نکلا تو جن لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی اس کی زینت تھی، ان کی راہ ٹپکنے لگی۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش کہ ہمیں بھی وہ چیز مل جاتی جو قارون کو ملی۔ وہ تو قسمت کا دھنی ہے، عظیم الشان قسمت والا ہے، ان کے نصیبے والا ہے۔ وہاں ایک طبقہ تھا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جس پر اتنا بھی اثر نہیں ہوا جتنا اثر کان پر مکھی بیٹھنے سے ہوتا ہے یا چوٹی کے رینے سے ہوتا ہے۔ وہ طبقہ ہمارا اور آپ کا طبقہ تھا، وہ اصحاب علم تھے، وہ اولو العلم تھے۔ وقال الذين اوتوا العلم وإنكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ اے لوگوں تمہارا ناز ہو، اللہ کا ثواب سب سے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اصحاب ایمان ہیں، جو اصحاب عمل صالح ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں انہیں لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں جو جم جاتے ہیں، جو ڈٹ جاتے ہیں، جن کو اصرار ہے کہ ہمیں جو دولت ملی ہے اس دولت کا مقابلہ دنیا کی کوئی دولت کر نہیں سکتی، دنیا کی کوئی عزت نہیں کر سکتی، دنیا کا کوئی شرف نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی بلندی نہیں کر سکتی۔ یہ بات طے ہے، اللہ رب العزت نے وہ دولت ہمیں عطا کی تو اس کی قدر کی جائے۔ سارا مسئلہ ناشکری کا ہے، سارا مسئلہ ناقدری کا ہے، اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جس کے اندر قدردانی ہوگی، جو قدر کرے گا، جو اس نعمت کے وزن کو سمجھے گا، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی طرف سے مضافات کرے گا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے حمایت کرے گا، ان کا دفاع کرے گا، ان کی طرفداری کرے گا، ان کا ساتھ دے گا، ان کی مدد کرے گا، لیکن کب؟ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے ہر اس شخص سے جو اپنے دل کے اندر آبادی رکھتا ہے۔ اللہ کو نفرت ہے ہر اس شخص سے جس کے اندر دیانتداری نہیں ہے، جس کے اندر ناشکری ہے اور اللہ رب العزت کا شکر گزار نہیں ہے، جو دغاباز ہے، جو ناشکرا ہے، ان سے اللہ رب العزت کو نفرت ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی وہ دیانتداری ہے، وہ امانتداری ہے۔ ہم سب کے لیے روح کانپ اٹھے گی اس طرح کی احادیث سن کر، اور انسان فوری طور پر اللہ کے سامنے سچائی ہو جائے، اے اللہ خائن نہ بنانا، اے اللہ غیر دیانتدار نہ بنانا، اے اللہ خوان نہ بنانا، اے اللہ ایسا نہ بنانا کہ امانتوں کو ضائع کرنے والے بن جائیں۔ وَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ ہر وہ شخص جس کے حوالے کوئی امانت دی گئی ہے اس امانت کو ادا کرے۔ علم سے بڑھ کر کون سی امانت ہو سکتی ہے؟ اور اس کی ادائیگی یہ ہے اس علم پر عمل کیا جائے، اس کی ادائیگی یہ ہے اس علم کو عام کیا جائے، اس کی ادائیگی یہ ہے اس کی قدر و قیمت سمجھی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا وقد قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له۔ بہت کم ایسا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتفاق فرمایا ہو اور یہ بات نہ ارشاد فرمائی ہو، وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ 10 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق فرمایا ہو، کم سے کم 8 مرتبہ ضرور یہ بات ارشاد فرمائی ہو۔ کون سی بات؟ جس کے اندر امانت داری نہیں، اس کے اندر ایمان نہیں، جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ امانت داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ ہم اللہ کے دین کو حاصل کریں گے، اس علم کو حاصل کریں گے اور علم کی سچائی کو حاصل کریں گے، اور وہ سچائی ملتی ہے تب تقوی کی بنیاد پر واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں علم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم سے مالا مال کرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ اللہ سے وہ بندے ڈرتے ہیں جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو اللہ کی صفات کا علم رکھتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کا علم رکھتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم رکھتے ہیں، جو سچا علم رکھتے ہیں اور سچے علم کو پوری سچائی سے حاصل کرتے ہیں، ان کے دل کو خدا سے آباد رکھتے ہیں۔ تو علم کے ساتھ ہمارا معاملہ دیانتداری کا، امانتداری کا، سچائی کا پختہ علم حاصل کیا جائے
تقاضا یہ ہے کہ جو بھی انسان اللہ کے لیے زندگی بسر کرتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے ساتھ ظاہری طور پر بھی رحمتوں کا معاملہ ہوتا ہے، برکتوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات اس کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کہ اللہ سے معافی چاہے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ بہترین سامان سے اسے آراستہ کرے گا، اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ فیصلے ہوں گے، دنیا کی سکون کے ساتھ گزرے گی اور آخرت میں تو مجھے دریات اس کے لیے ہے ہی۔ تو ایک طرف ہمیں ذوق علم کا علم بردار بننا ہے، ہمیں صحیح علم حاصل کرنا ہے، سچا علم حاصل کرنا ہے، سچی نیت کے ساتھ وہ چیز حاصل کرنی ہے۔ پھر سورہ مزمل کی طرف آئیں، سورہ مدثر کی طرف آئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے چادر لپیٹنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کھڑے ہو جائیے، آگاہ کیجیے، ڈرائیے، لوگوں کو آگاہ کیجیے۔ آگاہ کرنے کے لیے خیرخواہی کی ضرورت پڑتی ہے، آگاہ کرنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے، آگاہ کرنے کے لیے جرأت کی ضرورت پڑتی ہے، آگاہ کرنے کے لیے صحیح معلومات کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا، گویا تمام علماء کو اس کا حکم دیا گیا، علم حاصل ہونے کے بعد اس علم کو پہنچایا جائے، اس علم کو عام کیا جائے۔ علم کسی کی جاگیر اور جائیداد نہیں، علم اللہ رب العزت کی امانت ہے، اللہ کے تمام بندوں تک، خاص طور پر وہ بندے جو اس کی قدر کرتے ہوں ان تک علم کو پہنچایا جائے، لوگوں کو آراستہ کرنے کی فکر کی جائے۔ جو انسان دوسروں کی فکر کرتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے معاملہ یہ ہوگا کہ اس کی فکر کی جائے گی، اور اللہ رب العزت کا معاملہ اس کے ساتھ قریب قریب وہی ہوگا جو اس کا معاملہ دوسروں کے ساتھ ہوگا۔ ومن یستغنی یغنہ اللہ ومن یستعفف یعفہ اللہ۔ یہ تو ماننے کی بات ہے، جو اللہ سے پاک دامنی چاہے گا اللہ تعالیٰ سے پاک دامن بنائے گا، جو اللہ رب العزت سے یہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے بندوں سے بے نیاز کرے، صرف اپنا محتاج بنا کر رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی طرح کرے گا۔ ومن یتصبر یصبرہ اللہ۔ جو صبر و استقامت کی مشقت اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر و استقامت کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ جو کسی کی گھٹن اور پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے ساتھ ہی معاملہ کرے گا۔ دوسروں کے ساتھ جو احسان کرے گا اللہ رب العزت کا معاملہ اس کے ساتھ احسان کا ہوگا۔ علم کو عام کیجیے، ذوق دعوت اپنے اندر پیدا کیجیے، طلب کو پیدا کیجیے۔ وہ خاص قسم کی کیفیت ہو، انسان کا دل سلگتا ہے، اس کی واقعی رات کی نیندیں اڑ جائیں، وہ جب اڑ جائے رات میں دوران نیند میں اگر اچانک بیدار ہو جائے اندر ایک درد ہو، ایک کسک ہو، ایک خاص کیفیت ہو، دنیا کہاں جا رہی ہے، ہمیں کون سی ذمہ داری دی گئی تھی اور وہ ذمہ داری ہم کہاں پر ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں ذمہ داری یہی دی گئی تھی وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ زمین کی اصلاح ہو چکی ہے، اس کے اندر فساد نہ ہو۔ جو بھی فساد برپا ہو رہا ہے اگر ہماری موجودگی میں ہو رہا ہے اس فساد کو دور کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے آگے بڑھنا، اس کے لیے تڑپنا، اس کے لیے اپنی زندگی کے ماہ و سال قربان کرنا، یہ ہم اپنے ذمہ واجب سمجھے، اپنے ذمہ فرض سمجھے، اس لیے کہ ہم پیدا ہی دوسروں کے لیے کیے گئے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ تم سب سے بہتر امت ہو جس امت کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ اور بعض غزوات میں منافقین کے تعلق سے وعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ کہ ایک طبقہ ہوتا جسے صرف اپنی تھی اور اللہ رب العزت کے تعلق سے الٹے سیدھے خیالات اور الٹے سیدھے گمان ہو کر رہا تھا، وہ جسے صرف اپنی پڑی رہتی ہے، مجھے ملے صحیح ملے غلط ملے حلال ملے حرام ملے اچھا ملے برا ملے لیکن مجھے ملے۔ اگر اس طرح کی کسی کی ہو گئی تو پھر آج صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بھی سن لیں لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له واديان۔ اور بعض روایات میں ولو كان له واديان لاتبع ثالثا ولن يمنع الله الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی بھر کر سونا ہو تو وہ چاہے گا کہ دو وادیاں ہونی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بعض روایات میں یوں کہ دو وادی سونا ہو تیسری وادی کی راہ میں چل پڑے اور اس
اس کا منہ بھرنے والی چیز وہ مٹی ہوگی جب وہ قبر میں پہنچا دیا جائے گا اور دفن کر دیا جائے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ. اس کیفیت میں بھی اگر کوئی اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. تو حفظ کی زندگی چھوڑ دی جائے. اگر حفظ ہو تو پھر ہدایت کے تعلق سے ہو, اچھائی کے تعلق سے ہو, بھلائی کے تعلق سے ہو, اس میں تنافس کا جذبہ اور فضائی کو میرے تنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض وعدت سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدت للمتقين سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض وعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مسارعت اس میں ہو, مسابقت اس میں ہو, آگے بڑھنے کا جذبہ یہ ہو. یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے متعدد انبیاء کا تذکرہ فرمایا. پھر یہ بات ارشاد فرمائی انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ وہ انبیاء ہیں جو بھلائیوں میں سبقت کرتے ہیں, بھلائیوں میں لپکتے ہیں, جلدی کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں اور ہم سے دعائیں کرتے ہیں ہماری چاہت میں اور ہمارے خوف میں اور ہمارے سامنے جھکے جھکے رہتے ہیں. یہ کیفیت ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم آگے بڑھیں گے. ادارے کا نام روشن کرنے کی ضرورت نہیں, گھر والوں کا نام روشن کرنے کی ضرورت نہیں, اپنی برادری اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنے کی ضرورت نہیں. آدمی اللہ کے نور سے وابستہ ہو جائے اور خود روشن ہو جائے, ہر چیز روشن ہو جائے گی, ہر چیز منور ہو جائے گی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ تو لوگ یہ چاہتے ہیں خدا کے باغی اور منکر کہ اپنی بھوکوں سے اللہ کے روشن کے لیے چراغ کو بجھا دیں. اللہ تو اپنا نور پورا کر کے رہے گا. اس نور کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے. ومن شاء اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربہ. جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر رہے گا, روشنی اسے عطا ہوگی. اور سینہ کب کھلتا ہے فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اور ہدایت اللہ تعالیٰ کسے دینا چاہتا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. جو لوگ ہدایت یافتہ ہدایت کی پیاس رکھتے ہیں, ہدایت کی طرف رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے. طرف ہماری طرف سے ہو, ابتدا ہماری طرف سے ہو. انسان اگر ایک بارش آئے گا اللہ رب العزت کا وعدہ یہ ہے کہ وہ ایک ہاتھ آئے گا, ایک ہاتھ آئے گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ 2 ہاتھ آئے گا. چل کر اللہ کے پاس جائے گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دوڑ کر آئے گا. من تقرب اذا تقرب الی عبدی بشبر تقربت منه ذراعا واذا تقرب الی ذراعا تقربت منه باعا ولئن اتانی یمشی اتیته هرولة. کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے. واللہ یدعو الی المغفرة والجنة بإذنہ. اللہ پکار لگا رہا ہے, اللہ دعوت دے رہا ہے, اللہ ندا لگا رہا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے اذن ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے. جنت کی طرف آؤ, مغفرت کی طرف آؤ. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ پکار لگا رہا ہے دار السلام کی طرف آؤ. اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر گامزن کر دیتا ہے. تو ہمارا کام ہی, ہم ذوق علم میں سب سے آگے, ہم ذوق دعوت میں سب سے آگے, ہم ذوق عبادت میں بھی سب سے آگے. یہ 3 بنیادیں سورۃ المزمل میں, سورۃ المدثر کے ابتدا میں دعوت کی بات کہی گئی, سورۃ المزمل میں عبادت کی بات کہی گئی. یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا. کہ اے چادر لپیٹنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ رات میں کھڑے ہوئیے, کچھ رات آپ آرام کر سکتے ہیں, آدھی رات قیام کیجیے یا اس میں کچھ اضافہ کیجیے یا اس میں کچھ کمی کیجیے. اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے. ذوق عبادت میں ہمیں فارغ رہنا ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا. آسمان سے فرشتے اتارے نہیں جائیں گے. اللہ نے چاہا تو فرشتے بھی اتارے جائیں گے انشاءاللہ, اور ان کی دوستی ہمیں حاصل رہے گی اگر ہم سچی زندگی بسر کریں گے. لیکن ظاہری طور پر ہمیں دکھائی نہیں دیں گے, لیکن ہمیں خود بننا ہے, ہمیں آگے رہنا ہے, ہمیں بہتر سے بہتر بننا ہے. ہم یہ عہد کریں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہ ہم اس طرح کی زندگی بسر کریں گے. تو دنیا ہمارے قدموں میں جھکے ہوئے, حالانکہ ہمیں اس کا کوئی شوق نہیں رہنا چاہیے کہ دنیا کو اپنے قدموں پر جھکائیں. ہم تو جھکائیں گے دنیا کو اللہ رب العزت کی عبادت
و ذہن کے لحاظ سے کمزور ہو، جو اللہ کا ہو گیا اور جن نے اللہ کے لیے جدوجہد کی، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ سارے راستے اللہ تعالیٰ کھول دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ مع المحسنین. جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں ہم اپنی تمام راہیں ان کے لیے کھول دیں گے اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو بھی چاہے اپنے رب کے پاس راستہ بنا سکتا ہے. جو بھی چاہے لفظ فمن کو معمولی نہ سمجھے، جس کو بھی آیات اتری تھی اس پر جو بھی اے انسانوں اے تمام لوگوں کہنے والا ہوئے زمین پر کوئی نہیں تھا. اللہ کا کلام تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جس نے انسانیت کو مخاطب کیا، انسانوں کو مخاطب کیا. ورنہ جو ندائیں تھی، جو سزائیں تھی، جو آوازیں بلند ہو رہی تھی، اے عربوں، اے رومیوں، اے ایرانیوں، اے ہندوستانیوں، اے کاروں، اے گوروں، اے آقاؤں، اے غلاموں، اس طرح انسانوں کو بانٹ دیا گیا تھا. اے انسانوں کہنے والا کوئی نہیں تھا. اللہ کے کلام نے سزا لگائی اور تمام انسانوں کے ایک صف میں کھڑا کر دیا. جو بھی چاہے گا وہ اللہ رب العزت کے پاس راستہ بنا سکتا ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. جو بھی چاہے وہ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا سکتا ہے. ان تین بنیادوں کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے. ایک بنیاد صحیح علم، ایک بنیاد صحیح دعوت، ایک بنیاد صحیح عبادت، سچی عبادت. پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے ہمارے اندر سچا علم ہو، صحیح علم ہو، ہمارا جذبہ بالکل صحیح ہو. ہم سے شب و روز دعا کروائی جاتی ہے. ایک دن میں 5 دفعہ نہیں 20 دفعہ دعا کروائی جاتی ہے. کیا ہے اللہ ہمیں یہود و نصارہ نہ بنانا. نصارہ کا جرم یہ تھا کہ وہ صحیح علم کے حامل نہ رہے. یہود کا جرم یہ تھا کہ ان کے پاس سچا جذبہ نہیں تھا. ہمارے اسلام سے دعا کروائی گئی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر میں تیرا غضب ہوا اور جن گمراہ ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جن پر تیرا غضب ہوا، اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ کیا اس سے مراد کہیں یہود و نصارہ تو نہیں؟ آمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن اور کون؟ یہی لوگ مراد ہیں. یہود مراد ہے جو کہ مغضوب علیہم نے، نصارہ مراد ہے جو کہ ظالمین نے. اور اللہ رب العزت کی تاکید ہے تمام امت محمدیہ کو، تمام اہل اسلام کو وہ ہرگز سابقہ اہل کتاب کی طرح نہ بنے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون. کیا ان لوگوں کے لیے ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ اب نہیں آئے گا تو پھر کب آئے گا؟ اللہ رب العزت نے مشرکین سے خطاب کر کے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو مومنین سے اللہ رب العزت کا خطاب کتنا زوردار ہوگا اس کا تصور کریں. ثم اذا ما وقع آمنتم به. اے مشرکو جب اللہ کا عذاب آئے گا تب ایمان لاؤ گے. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک. کیا لوگ اس کے انتظار میں ہیں کہ فرشتے آ جائیں کہ اللہ رب العزت آ جائے، اللہ کی نشانیاں آ جائیں؟ تو جب ان کے لیے خطاب ہے تو پھر اہل ایمان کے الم یعن للذین آمنوا. کیا اہل ایمان کے اب بھی وقت نہیں آیا؟ اب نہیں آئے گا تو پھر کب آئے گا؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کہ ان کے دلوں کے اندر گناہ پیدا ہو، نرمی پیدا ہو اللہ کی یاد کے لیے. وما نزل من الحق. اور جو حق اترا ہے، جو کلام کا حق اترا ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، جو آپ کی سنت مطہرہ ہے، جو کتاب اللہ ہے، اس کے لیے ان کے دل تیار نہ ہو، اس کے لیے ان کے دلوں کے اندر گناہ نہ ہو، ولا ان کے دلوں میں گناہ پیدا نہ ہو. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل. اور ہرگز مومنین ان لوگوں کی طرح نہ بنے جن کو کتاب دی گئی لیکن ان کے ساتھ کیا تماشا کیا؟ فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اب کا دراز ہو گیا، کتاب الہی کو چھوڑا جائے گا، دین کے تعلق سے اعراض بڑھتا جائے گا، دلوں کے اندر سختی پیدا ہوگی، کتاب الہی سے وابستگی ہوگی، دلوں میں نرمی پیدا ہوگی. اللہ رب العزت نے طے کر دیا ہے جو بھی اس کی کتاب کے ساتھ اعراض کا معاملہ کرے گا اسے دوسرے درجے کی چیز، تیسرے درجے کی چیز، یہی سمجھ میں کہ کورس کی کتاب، امتحان میں کامیاب ہونے کی کتاب کہ امتحان کے دوران آگے کچھ آیات دیکھ لی، کچھ احادیث دیکھ لی، اس کو لکھ دیا گیا، سمجھ لیا گیا کہ ہم کامیاب ہو گئے. یہ تو زندگی بھر کا کورس ہے، پوری زندگی کا کورس ہے. اس کے تعلق سے ہماری جانیں نچھاؤ ہو، اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ وابستگی رہے گی، دلوں کے اندر گداز ہوگا، دلوں کے اندر نرمی ہوگی، حق بات اترے گی. اور اگر اعراض
به فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلى الأبد. اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟ جس کے سامنے اس کے رب کی آیات یاد دلائی جائیں پھر بھی اس سے اعراض کرتا ہے، اپنے کرتوتوں کو بھول جاتا ہے. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیں گے، ہم ڈال دیں گے تاکہ اسے نہ سمجھے، اور ہم ان کے کانوں کے اندر بوجھ ڈال دیں گے، ڈانٹ ڈال دیں گے تاکہ وہ کچھ سن نہ سکیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِلَى الْأَبَدِ. اس طرح وہ محروم ہو جائیں گے. آپ بھی ان کی ہدایت کی طرف بنائیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب بھی وہ کبھی ہدایت یافتہ نہ بنی. تو اللہ کی کتاب کے ساتھ معاملہ بہت زیادہ عزت کا، بہت زیادہ احترام کا، بہت زیادہ عظمت کا، بہت زیادہ محبت کا، بہت زیادہ قدردانی کا، بہت زیادہ شکر کا، بہت زیادہ آگے بڑھنے کا، بہت زیادہ اسے لپٹنے کا. یا اللہ رب العزت نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں ہمارے لیے شرف بھی ہے، اس میں ہمارے لیے طاقت بھی ہے. عام طور سے یہ بات کہی ہے جو قرآن کریم میں وہ چیز ہے ہم قرآن کریم کو پھیر پھیر کر اتار رہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح اللہ کی کتاب اہل ایمان کے قلوب کی مضبوطی کے لیے اتاری گئی ہے. قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام اس کتاب کو لے کر اٹھے تاکہ اہل ایمان کے قلوب کو مضبوطی فراہم کریں. اور یہ ہدایت بھی ہے اور یہ خوشخبری بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہے. تو ہمیں اللہ کی کتاب سے وابستہ رہنا ہے اور ہمیں یہود کی طرح نہیں بننا جنہوں نے آیات الہیہ کو بیچ بیچ کر کھایا. فویل للذین یکتمون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. یہود کی طرح نہ بنا جائے، نصارہ کی طرح نہ بنا جائے جو گمراہ ہوئے، جن کے پاس علم نہیں تھا، جو صحیح علم سے محروم ہو گئے. تو ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ انہیں سے بعض لوگوں کے پاس کچھ اخلاص ہو لیکن علم ہی نہیں ہے، سچائی ہی نہیں ہے، پھر کہاں سے ان کو نجات ملے گی؟ ان دو طبقوں کی طرح نہ بنا جائے، جذبہ صحیح رکھا جائے، علم میں صحیح کو اختیار کیا جائے، پھر ان لوگوں کی اتباع کی جائے جو اس جذبے میں اور اس علم میں ہم سے بڑھ کر فائز تھے. وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار عالم ہمیں صحیح راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، میری امت بھی بکھر جائے گی لیکن وہ طبقہ جنت میں جائے گا جسے اللہ کی طرف سے نجات ملے گی. پھر پوچھا گیا کون سا طبقہ؟ ما انا علیہ واصحابی، جس دین پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات کہلوائی گئی، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں پوری بصیرت رکھتا ہوں اور میری اتباع کرنے والے پوری بصیرت رکھتے ہیں. وہ صحابہ کرام جن کی محنت سے، جن کی کوششوں سے بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے اور دین یہاں تک پہنچا، اور ان کا احسان ہم پر ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ضبط کر دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے بات ارشاد فرمائی، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بات کو ان پر لازم کر دیا، ان پر ثابت کر دیا، ان کے بات اللہ تعالیٰ نے طے کر دی. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. امت کا عظیم طبقہ، امت کا سب سے بلند ترین طبقہ اس کلمے کا سب سے بڑھ کر حق رکھتا تھا اور پوری اہلیت رکھتا تھا. اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے تعلق سے بات طے کر دی گئی کہ اللہ کا فضل ان پر دنیا میں بھی ہے، اللہ کا فضل ان پر آخرت میں بھی ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اگر اللہ اگر تم پر دنیا و آخرت میں فضل نہ ہوتا تو جو بڑا کام ہوا تھا اس پر عذاب عظیم آ سکتا تھا. لیکن اللہ رب العزت عدل مطلق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ فضل مطلق بھی ہے. وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے ساتھ اس کا معاملہ فضل کا ہوگا، اس کا معاملہ احسان کا ہوگا، اس کا معاملہ کرم کا ہوگا. اور جو چیزیں اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے مطالبات ہیں وہ حضرات صحابہ کرام کے لیے، بالخصوص حضرات مہاجرین و انصار کے لیے، وہ ساری چیزیں بشارتیں قرار پائیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا
اعلان ہے کہ وہ سچے اور پکے مومن ہیں. اور حضرات مہاجرین انصار کے تعلق سے بشارت اللہ رب العزت نے سنائی. والذین هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. کتنی آیات ہیں واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے جن کے ذریعے سے خدا کا دین پہنچا, ایمان پہنچا, اسلام پہنچا, قرآن پہنچا, ان کے احسانات ہیں. اور ان کے تعلق سے یہ حکم ہے کہ دل کے اندر اپنا خلیج بھی پیدا نہ ہو. اس طرح کی معاشرہ کے کسی کو نظر آ رہے ہوں تو چھوڑ دے ان تمام چیزوں کو اور اپنے دل کی اصلاح کر لے. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. جو لوگ بعد میں آئے وہ دعائیں کرتے ہیں, دعا کو اللہ نے سکھایا. اللہ دعا سکھاتا ہے قبول کرنے کے لیے. ربنا اغفر لنا ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما, ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان ہم سے پہلے سفر کر چکے ہیں. اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے ادنا خلش ادنا کینا اور کسی قسم کی کوئی چیز اے اللہ نہ رکھ. پروردگار عالم تو رحیم ہے, تو رحیم ہے. اللہ رب العزت کا فیصلہ ان کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا. ان کا تذکرہ انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے اور توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا محمد رسول اللہ آیت پڑھتے چلے جائیے. والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ان کے مقابلے ایک اور گروہ تھا, پلید گروہ جن کو منافقین کہا جاتا ہے. دونوں گروہ جانے پہچانے تھے. ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ اور دوسرا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے کو الٹنے والا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. اس کے مقابلے میں وہ گروہ جس کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لیا, علم لیا, حکمت لی, تزکیہ لیا, تعلیم لی, کتاب لی. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. یہ جو گروہ تھا, جو قریب قسم کا گروہ تھا, وہ آ کر قسمیں کھایا کرتا تھا. وہ پورا گروہ جانا پہچانا تھا. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وہ تمہارے سامنے آ کر آئے مومنوں قسمیں کھاتا تھا کہ تمہیں خوش کرے. اللہ زیادہ حق رکھتا ہے, اللہ کے رسول حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کرنا جو وہ صاحب ایمان کرنا چاہتے ہیں. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم يحلفون لكم لترضوا عنهم. یہ منافقین کا گروہ تمہارے سامنے آ کر قسمیں کھائے گا, تمہارے سامنے آ کر معاملے کرے گا. جانا پہچانا گروہ يحلفون بالله إنهم لمنكم. وہ قسمیں کھاتا ہے کہ اے مومنوں ہم بھی تمہارے اندر شامل ہیں, ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہیں. وما هم منكم, اللہ کا فیصلہ ہے وہ تم میں شامل نہیں ہے. ولكنهم قوم يفرقون. یہ قوم وہ ہے, یہ لوگ وہ ہیں جو دل کے اندر ڈر رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو چھپانے کے لیے وہ خامخواہ ایمان کو ظاہر کرتے ہیں. تمام مومنین کے سامنے تمام منافقین نمایاں کیا اور یہ نمایاں ہونا قیامت کے دن اللہ رب العزت نے پورے طور پر بیان کیا ہے کہ اس دن يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. ہمارا ذرا خیال رکھو, ہم تمہارے نور سے کچھ حاصل کریں گے. تو ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءكم تلتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم. وہ منافقین کہیں گے کہ اے مومنوں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. اس وقت مومنین کا جواب سنیے, قالوا بلى واقعی تمہارے ساتھ تھے لیکن تم تھے
یہ گردش دورہ کے منتظر رہے، تم ہماری مصیبتوں کا انتظار کرتے رہے اور تم ہمیشہ شک اور شبہات میں پڑے رہے، کبھی یقین صادق کی منزل تک نہ پہنچے، یہاں تک کہ فیصلہ الہی آن پہنچا اور وہ دھوکے باز شیطان ہمیشہ تمہیں دھوکہ دیتا رہا۔ ان تصدق حسنة تسؤهم وإن تصدق مصیبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ وہ خدا کے دشمن، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن قرآن گواہی دیتا ہے، پوری طرح پہچان کروا کر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے، ان کو آپ کو اگر کوئی اچھائی حاصل ہوتی ہے ان کو آپ برا لگتا ہے کہ سینے پر سانپ روٹتے ہیں یا انگاریاں لینا شروع کرتے ہیں، اور وہی دوسرے کو مصیبت، اور اگر کوئی مصیبت آپ پر آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی سے ٹھیک کر لیا، کئی سال میں واپس ہوتے ہیں کہ بہت خوش رہتے ہیں، مسجدوں میں حاضر ہوتے تھے لیکن پہچانے جاتے تھے، اور انہیں کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات اور سے سنتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن کرتے کیا ہیں، جب آپ کی مسجد سے باہر ہوتے ہیں اہل علم سے پوچھتے ہیں، ایمان والوں سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی حضرت کیا فرما رہے تھے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، یہ خواہشات کی پیروی کرنے والے، اور ان کے مقابلے میں اصحاب کرام والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، جو ہدایت یافتہ ہے اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا تقویٰ ان کو مرحمت فرما کر رہے گا۔ تو دونوں طبقے الگ الگ ہر اعتبار سے جانے پہچانے جا رہے تھے، اس سے مناسب صحابہ کی جو اصطلاح ہے نہایت گمراہ کن واہیات قسم کی اصطلاح ہے، اور کوئی امت میں کسی بھی اس طرح کی اصطلاح استعمال نہیں کی۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے، صحیح فکر کی حفاظت کیجیے، صحیح جذبے کی حفاظت کیجیے، ایک صاف ستھری زندگی بسر کرنے کی کوشش کیجیے، آگے بڑھیے، اللہ رب العزت آگے بڑھائے گا، اور ان صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل بنائیے، اپنا نمونہ بنائیے جن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ اس عظیم الشان کامیابی کو پانے کے لیے ہم نے مدارس کا رخ کیا، اس عظیم الشان کامیابی کے لیے ہم نے دین کا اور ہم نے علم دین کا رخ کیا، ہم اس کے لیے اپنی جان قربان کریں گے، اس کے لیے ہم پوری جدوجہد کریں گے، اس کے لیے ہم وہی محنت کریں گے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ہمیں وہ سند مل جائے کہ ایسے لوگ سچے ہیں، ایسے لوگ کھڑے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اس کے لیے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، اپنے اوقات کی فکر کیجیے، اپنے افکار کی فکر کیجیے، اپنے اخلاق کو بلند رکھیے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام، آپ کے اہل بیت اطہار جس راستے پر چلے ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، جو بھی ان کو الگ کر کے دکھانے کی کوشش کرے گا وہ خود اس کے اندر ایک صحیح چیز پائی نہیں جا رہی ہے، اس کے اندر کمزوری پائی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ فکری کمزوری، اخلاقی کمزوری، ایمانی کمزوری۔ اہل بیت اطہار اور اصحاب کرام ہمارے لیے آنکھوں کا نور، ہمارے لیے سر کا تاج، ہمارے لیے دلوں کی دھڑکن، ہر چیز میں ہم ان کی انتظار کریں گے، اور وہ جس راستے پر لے کر چلے ہیں اس راستے پر ہم چلنے والے بنیں گے۔ اور جو منافقین تھے جن کو قرآن کریم میں بیان کیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جن کے تعلق سے قرآن کریم میں کہتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اگر یہ معلوم نہ ہو تو پھر ان کے بارے میں کون سے جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے؟ خوب جانتے تھے کہ کون کس طرح کا ہے، اور اہل ایمان جو خوب جانتے تھے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس طبقے کو اسی لیے برقرار رکھا گیا۔ اس کی جو حکمتیں ہیں وہ حکمت یہ بھی ہے آستین کے ساتھ رہتے ہوئے بھی انسان ایک محتاج زندگی بسر کرے۔ دوسری حکمت اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ان میں سے بہت ساروں کی توبہ کو قبول کرنا تھا، اللہ رب العزت نے یہ بات جو ان کے تعلق سے مہلت دی کہ يعذب المنافقین ان شاء او يتوب علیہم، اللہ رب العزت نے یہ بات جو ارشاد فرمائی کہ وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله وَإِن يَتُوبُوا خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ توبہ کریں گے ان کے حق میں سب سے بہتر رہے گا۔ اور اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارروائی نہیں کی کہ لوگوں میں پیغام جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، لوگوں میں پیغام جاتا، لوگ کہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کو اپنا صحابی نہیں بتایا، لیکن لوگ اس طرح کہہ سکتے تھے اور اس کی بنیاد پر ایمان لانے والے بھی ایمان کی راہوں سے گریز کر سکتے تھے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے ساتھ معاملہ ہمیشہ نرمی کا رہا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اخیر میں اس طرح کے احکامات آئے
ایمان والے ہوئے اور اللہ رب العزت نے خود اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا اِنَّا فَهُمْ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ نَعَذِبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. ایک طبقے کو اگر ہم عذاب دیں گے، ایک طبقے کو اگر ہم معاف کر دیں گے، دوسرا طبقہ مجرم سے ہم عذاب دے کر رہیں گے. یہ پوری چیزیں صاف صراحتاً معلوم تھی اور اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی منافق نہیں تھا. جو منافق تھا وہ صحابی نہیں تھا، جو صحابی تھا وہ منافق نہیں تھا. اس چیز کو اپنے ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور اس سلسلے میں حضرات علماء کرام کا، حضرات صحابہ کرام سے لے کر آج تک جو خاص ایک مسلک چلا آ رہا ہے اس کی اتباع کیجیے. سبیل المؤمنین کو کبھی نہ چھوڑیے، کبھی نہ چھوڑیے. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. آیت پر غور کیجیے. تمام حضرات حدیث سے واقف ہیں کی طرح سے جو رسول کے ساتھ جھگڑا کرے گا، دشمنی مول لے گا ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اور اس راستے کی پیروی کرے گا جو مومنین کا راستہ نہیں ہے. دماغ میں کہہ رہا ہے کبھی غیر سبیل الرسول ہونا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے غیر سبیل المؤمنین فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جانا جائے گا حضرات صحابہ کرام کے ذریعے سے، تابعین کرام کے ذریعے سے، تبع تابعین کرام کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جانا جائے گا. اور اس کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں اس کے مطابق. جو لوگ علم میں ہم سے فائز تھے، جو لوگ جذبات میں ہم سے آگے تھے، جو لوگ نیتوں میں ہم سے سچے تھے، ان کی اگر سچی پیروی کی جائے گی، علم صحیح کو اختیار کیا جائے گا، جذبہ صحیح رکھا جائے گا، وہ سب انشاءاللہ کبھی بھی زندگی کی کسی مرحلے میں انحراف کا شکار نہیں ہوگا، گمراہی کا شکار نہیں ہوگا. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ذریعے سے یہ سبق بار بار ہمیں پڑھایا جاتا ہے، بار بار یہ سبق دہرایا جا رہا ہے. اس سبق کو اپنے سینوں میں بسا لیجیے، اپنے دماغوں میں اتار لیجیے اور ایک صحیح صاف ستھری کھری اور بہترین زندگی بسر کیجیے جس میں محسنین کے ساتھ احسان شناسی بھی ہو. جن لوگوں نے ہم پر احسان کیا وہ اصحاب کرام، تابعین کرام، تبع تابعین کرام، وہ تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اصحاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جن کے ذریعے سے دین پہنچا، جن کے ذریعے سے خواتین میں دین عام ہوا، آپ کی بنات طاہرات جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے تعلق سے حکم دیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. جو اللہ کی آیتیں اے نبی کی بیویوں تمہارے گھرانوں میں تلاوت کی جاتی ہیں، جو حکمت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کو یاد کرو، ان کو یاد رکھو، ان کا چرچا کرو. اللہ تعالیٰ لطیف ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے. دین پہنچا جن کے ذریعے سے ان تمام محسنین کو یاد کیجیے، ان کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائیے اور ان کے طریقے کی پیروی کیجیے. دلوں کی دنیا انشاءاللہ آباد ہو جائے گی. اور جس طرح کا احسان ان کا ہم پر رہا، اللہ رب العزت کی ذات سے کیا باعث ہے کہ ہمارے ذریعے سے آنے والی نسلوں پر احسان ہوگا اور ہم ان کے لیے ہدایت کا چراغ بنیں گے اور ہم ان کے لیے صحیح راستہ بتانے والے بنیں گے. اس طرح سلسلہ ہوا نسل در نسل کچھ طرح کچھ یہ دین پہنچتا چلا آیا ہے. یہ دین کی قدر و قیمت اپنے ذہن و دماغ میں رکھتے ہوئے پورے جذبے کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ اس دین کو عام کرنے کی کوشش کیجیے. اس مدرسے میں رہتے ہوئے بھی، اس عظیم ادارے میں رہتے ہوئے بھی ہمیں بہت زیادہ شوق ہے اسلامی خلافت قائم ہو. ہم اپنے اوپر قائم کریں گے. جہاں جہاں ہمارا کنٹرول ہے ہم وہاں اسلام کو چلتا پھرتا دیکھیں گے اور دکھائیں گے. یہ کام ہم کر سکتے ہیں. پھر جو بڑی دنیا کے نام لے جائیں گے وہاں خدا کے دین کو پیش کرنا، اعلیٰ اسلامی اخلاق کو پیش کرنا، صحیح زندگی کا نمونہ پیش کرنا اور جو ہمارے محسنین کرام ہیں ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہمارے لیے نہ صرف کہ آسان ہو جائے گا بلکہ یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی بہتر سے بہتر بنے گی. دوسرے ہمیں دیکھیں گے اور اللہ کا فضل و کرم ہوا اہل تقویٰ ہماری اتباع کریں گے اور عام لوگ اہل تقویٰ کی اتباع کریں گے. والذین يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. جو لوگ دعائیں کرتے ہیں پروردگار عالم ہمارے لیے ہماری ازواج کی طرف سے، ہماری ذریت کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان مہیا فرما اور ہمیں متقین کا پیشوا بنا دے. ہر انسان یہ دعا کرے، اپنے تعلق سے دعا کرے، اپنے اساتذہ کرام کے تعلق سے دعا کرے، اپنے بڑوں کے تعلق سے دعا کرے، اپنے چھوٹوں کے تعلق سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی زندگی عطا فرمائے. سچا جذبہ ہوگا، سچی نیت ہوگی، اللہ سلف صالح کی صحیح پیروی ہوگی اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع ہوگا اور آگے بڑھ کر اللہ رب العزت سے
العزت اسے اپنی ذات سے وابستہ کرے گا، اپنے نبی سے وابستہ کرے گا اور ہر اچھے سے وابستہ کرے گا۔ ومن يعتصم بالله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم۔ جس نے اللہ رب العزت کا مضبوط سہارا تھام لیا اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیا وہ صراط مستقیم پر گامزن ہوا۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو قبول فرمائے، آپ حضرات کی جوانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، محنتوں کو قبول فرمائے، کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بلکہ اپنی ایمان میں اللہ تعالیٰ پوری زندگی قبول فرمائے، اعمال میں برکت عطا فرمائے، افکار میں برکت عطا فرمائے، اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنائے، ایک صاف ستھری زندگی اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ اسی پاکیزگی کے ساتھ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، جنت کے فرشتے دروازہ کھولیں گے اور یہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، تم بڑے پاک صاف رہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بھی ہمارے لیے ایک جنت کا نمونہ بنائے اور آخرت کی جنت اللہ رب العزت ہم تمام کے لیے ہمیشہ کے واسطے طے فرمائے، اور جنت میں اللہ رب العزت کی جو عظیم الشان اللہ کی طرف سے جو احسان ہوگا وہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے ملنے والی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت سے یہاں کے بچے کو، یہاں کے بڑے کو، یہاں کے اساتذہ کو، یہاں کے طلبا کو، یہاں کے ملازمین کو، یہاں کے متعلقین کو، تمام کو، بلکہ تمام مدارس کی ایک اکائی ہے، ایک یونٹ ہے، ایک وحدت ہے، تمام مدارس کو اور اہل مدارس کو اللہ تعالیٰ اس فضیلت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے اور جانے کو صحیح معنوں میں مدخل صدق مخرج صدق بنائے، سچا آنا ہو، سچا جانا ہو، اور آپ حضرات کے قیام کو اللہ تعالیٰ قیام صدق فرمائے کہ سچا رہنا ہو۔ یہی سچائی قیامت کے دن ہم تمام کے کام آئے گی۔ قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، اعلان باری تعالیٰ ہوگا آج کا دن وہ ہے جس سچوں کو ان کا سچ کام دے گا۔ اس طرح کی ظاہری باطنی ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ سچائی نصیب فرمائے اور پاکیزگی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اس پاکیزگی کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت دنیا میں اپنی رحمت اور برکت کے فیصلے فرمائے، آخرت میں اپنی جنت اور رضامندی کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے۔ اہل اسلام کے ساتھ اللہ رب العزت کے فیصلے مدد کے ہوں، غلبے کے ہوں، نصرت کے ہوں، اور اللہ رب العزت اپنے دین کو، اللہ رب العزت اپنے اسلام کو اللہ رب العزت اس طرح بنائے کہ وہ ہمیں چلتا پھرتا نظر آئے، اور اس اسلام کا ایک سچا نمونہ اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب کو بنائے، صاف ستھری زندگی عطا فرمائے، علم صحیح سے مالا مال فرمائے، عمل صالح سے مالا مال فرمائے، فکر صحیح سے اللہ رب العزت ہم تمام کو نہال فرمائے، اور ایک پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عطا فرمائے جو قرآنی زندگی ہو، جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق زندگی ہو، جو وہ زندگی ہو جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو قبول فرمائے، ہماری جانے آنے کا، رات کے رہنے کو، اور حدیث کے ساتھ اللہ رب العزت قبولیت کا اور مقبولیت کا معاملہ فرمائے۔